نے فرمایا کہ مسجد اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور پانی، کہ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال لے تو وہ تڑپتی رہتی ہے جب تک دوبارہ پانی میں نہ آ جائے۔ اور مسجد اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے پنجرا اور پرندہ، کہ اگر پرندے کو اندر بند کر دیں تو پھڑکتا رہتا ہے، دروازہ کھلتا ہے فوراً نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے مسجد میں وقت گزارنے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے ماں باپ کی سوچ دیکھیں، بیٹا کہاں جا رہا ہو؟ امی وہ باہر دوست بیٹھے ہوئے، ذرا آدھا پونے گھنٹے میں آتا ہوں، جا بیٹا۔ اور اگر بچہ یہ آدھا پونا گھنٹہ ٹائم نکالے، ماں کے کہا تھا امی وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو بڑا مولوی بننے لگ گیا ہے، خیریت تو ہے بیٹا؟ اگر وہ کہے الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، ماں کہتی ہے لو کسی نے جادو کر دیا میرے بچے۔ ابا بھی کیوں فکر مند ہو جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے تو دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے، کیا بھی تم کیا کرنے لگے ہو؟ یہ سچے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں، 32 سالہ تبلیغ زندگی ہماری۔ ایک نوجوان مسجد میں آیا، اس نے ایسا کہنا شروع کیا، اس کے ماں باپ نے مسجد سے روک لیا کہ نہیں تم مولویوں کے ساتھ رہے گا تو بیکار ہو جائے گا بالکل۔ اللہ کے نام لینے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کی دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ رہے گا تو بیکار ہو جائے گا۔ ان کے دشمنوں کے ساتھ رہیں، نفس کی اطاعت کر، شیطان کی اطاعت کر، آوارہ دوستوں کے درمیان رہے جو ماں بہن کی گالیاں بکیں، تمہارے گھر میں بھی آئے تو ٹیڑھی آنکھوں سے تمہاری بہنوں کو تاڑے، ان کے ساتھ رہو۔ گانے سننے والوں کے ساتھ رہو، فلمیں دیکھنے والوں کے ساتھ رہو، ہمیں کوئی تشویش نہیں، دینداروں کے ساتھ رہو گے تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں بیٹا مسجد میں نہ جاؤ، آج کل بڑی تقریب دہشت گردی ہو رہی ہے، بم بلاسٹ ہوا ہے پشاور کی مسجد میں۔ یونیورسٹی میں تو نہیں ہوا کبھی، روڈ پہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، ہر جگہ چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، مسجد میں جاؤ گے تو دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے سفید امامہ پہن کر، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب تمہارا بیٹا آئے تو حملہ کرے۔ یار خدا کا خوف کر لو، خدا کا خوف کرو۔ اگر تمہارا بیٹا باہر مرے گا، شہادت کی موت تو پھر بھی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ، میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ لفظ کہہ رہا ہوں، پھر بھی چلو۔ اگر مسجد میں بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کتنی قابل رشک موت ہوگی کہ مسجد میں انتقال ہوگا۔ حالانکہ ہوتا نہیں ہے، کتنے مرے ہم نے زندگی میں 32 سال ہو گئے، تبلیغ کی عمر 53 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی، آج تک کوئی ایسا چیز نہیں دیکھی، لیکن دین سے بیزاریت کا عالم یہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے ہیں تو دل میں بڑا غم، درد، پوری برادری چھوٹ رہی ہے، رشتہ دار چھوٹ رہے ہیں، دوست احباب، کاروبار، لیکن سب دین کے لیے چھوڑ کر ادھر آئے۔ میرے آقا مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلا کام ایک مرکز کا قیام تھا، اور یہ ایک صاحب حکمت لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ غور کرتا ہے کہ موجودہ دور کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے سیکھنا چاہیے، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اکثر علماء بھی اس سوچ اور فکر سے خالی ہیں۔ جب ہمیں کوئی منصب مل جاتا ہے، ہمیں کوئی ہماری آسودگی ہو جاتی ہے، پیسہ ویسا اچھا آتا ہے، اس کے بعد ہم مذہبی ترقی کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تھوڑا بہت کام ہے چلتا جائے گا۔ جو پیر صاحب بن گئے، شیخ بن گئے، مرید اچھے ہو گئے، نذرانہ اچھا آنے لگا، چھوڑو۔ اب یہ نعت خان جو تھا بیچارہ وہ ہاتھ ملانے لگا تو ہنسنے لگا۔ میں نے کہا تم مجھ سے یہ کہو گے مفتی صاحب سرکار نے کہیں اور خدمت مقرر کی ہوئی ہے، میں وہاں جانے والا ہوں، کہنے لگا ہاں مجھے اجازت دے دیں، جا چلا جائے۔ یہ علماء کا بیان سننے کے لیے تیار نہیں، یہ بس اپنی نعت پڑھیں گے، یہاں سے پیسہ لیا، وہاں سے پیسہ لیا، وہاں سے پیسہ لیا، زندگی بالکل نارمل چل رہی ہے۔ ادارے چل رہے ہیں، میں نے بڑی بڑی اہل سنت کی مسجدیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی مساجد، میرے اب ذہن میں آ چکا ہے بس مجھے عالم بنانا ہے، مفتی بنانا ہے، لیڈر تیار کرنا ہے۔ میرے اللہ نے سوچ دی ہے، میں جا کے پوچھتا ہوں اس مسجد میں کیا کام ہو رہا ہے۔ ایک اتنی بڑی اہل سنت کی مسجد، اس نے بتایا کہ مفتی صاحب الحمدللہ ماہانہ ختم قادریہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ قربان جاؤ، ختم قادریہ آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے جی؟ ہمارے ہاں سالانہ نعت خوانی ہوتی ہے، ہمارے یہاں 11ویں کی محفل ہوتی ہے، ہمارے ہاں عصر کے بعد درود پاک کی مجلس ہوتی ہے، اس میں درود پاک 1000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک جگہ بھی میں کل گیا بیان کرنے کے لیے، ہمارا ادارہ ہے الحمدللہ 450 اسٹوڈنٹس ہیں جو حفظ و ناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ سب چیزیں اچھی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ کتنے حفظ و ناظرہ کے مدرسے قائم کر دیں، کتنی درود پاک کی محافل کر لیں، کتنی نعت خوانی کی محافل، نہ اس سے کوئی عالم بنے گا، نہ مفتی بنے گا، نہ لیڈر تیار ہوگا، اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ آپ کی اہل سنت کی مساجد کا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے کوئی نہ شارٹ کورسز، نہ لانگ کورسز، نہ درس نظام، جبکہ جن کو آپ اپنا کہتے ہیں کہ جو دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں،
وہ لوگ جب اپنی مسجد بناتے ہیں تو فوراً آپ ایک بینر دیکھیں گے ادھر کلاسز اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اگلے دن ہی کلاسز اسٹارٹ۔ ہمارے یہاں سال ہر سال گزر جاتا ہے۔ پھر میں بار بار اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ ناراض مت ہوئیے گا، مجھے کسی نے فیڈ نہیں کیا ہوتا، میں تو معاشرے کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ ہماری مسجد کی کمیٹیوں کو شعور نہیں ہے کہ مسجد بنی کس لیے تھی۔ وہ سالانہ پروگرام کروا کے کہ جی ہم نے سالانہ پروگرام کرا لیا، فلاں عالم صاحب آئے تھے، فلاں آئے تھے، بڑے بڑے نعت خوان، اور پھر وہ اہل محلہ بھی ماشاءاللہ جی کیا آپ نے محفل کروائی ہے، جی بڑا مزہ آ گیا، سرور آ گیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بس یہ شاباشی سمیٹ لی، اس کے بعد پورا سال مسجدیں ویران ہیں، کوئی اس کے اندر درس نظامی نہیں ہے، کوئی عالم بنانے کی جستجو نہیں ہے۔ ہمارے ینگ بچے ہیں، آپ لوگ تیار ہو جائیں، خدا کی قسم دین کے لیے میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ معاشرے میں انقلاب پیدا کر دیں گے، پلٹ کے رکھ دیں گے معاشرے کو۔ کوئی مشکل نہیں ہے آج کل کے دور کے اندر معاشرے کو تبدیل کرنا، اصل میں تبدیل کون کرے مسئلہ یہ مسئلہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کریٹو مائنڈ تھے، آپ کو احساس ذمہ داری تھی، آپ کو پتا تھا دین کا کام کیسے ہوگا، آپ کو پتا تھا کہ ایک عالم دین اگر اپنے اثر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اس کو کیسے لائف گزارنی ہے، آپ کو معلوم تھا کہ اگر مجھے ایک مرکز ملے گا سب سے پہلے مجھے کس چیز کو قائم کرنا ہے جو مذہب اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے ایک مسجد قائم فرمائی، اور وہ اصل میں ایک درسگاہ تھی، نماز کے لیے، ذکر الہی کے لیے۔ تیسری چیز ہاسٹل بنا تھا وہ، اس میں اصحاب صفہ تھے، آپ نے ایک چبوترا بنایا، چبوترے کو عربک میں صفہ کہتے ہیں، اصحاب مانے والے، یہ کم از کم 70 صحابہ تو ہوتے تھے، ان کی تعداد 100 سے بھی ابو ہو جایا کرتی تھی۔ یہ وہاں رہ کر 24 گھنٹے نبی کریم سے علم سیکھتے، پھر اگر کوئی قبیلے والا آتا اور وہ کہتا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں تاکہ وہ اسلام کی دعوت دے، ہمیں دین سکھائے، انہی میں سے منتخب کر کے آپ چلے جائیں ان کے ساتھ۔ اس طرح سرکار تیار کر کے افراد کو بھیجا کرتے تھے۔ وہی مسجد تھی جس میں بیٹھ کر صحابہ آتے اور سرکار سے علمی نشستیں ہوتی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم سکھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سرکار مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا وہ ذکر الہی کر رہے تھے، اور ایک طرف ایک صحابی درس قرآن درس حدیث کر رہے تھے۔ سرکار نے پہلے ذکر والوں کو دیکھا اور فرمایا یہ بھی اچھے ہیں، بہتر ہیں، اور پھر اس طرف بڑھ گئے اور فرماتے ہوئے جا رہے تھے بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ اسی طرح قافلے آتے تھے باہر کے، وہ وہیں اسٹے کرتے، پھر نبی کریم سے علم سیکھتے، پھر میرے آقا فرماتے جتنا سیکھا ہے اب جا کے اپنے قبیلے میں سکھاؤ۔ یہ تو تھا ایک تعلیمی معاملہ۔ پھر آیا طاقت کا معاملہ۔ بعض لوگ علم سے نہیں مانتے، وہ طاقت سے مانتے۔ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اب اظہار طاقت ضرور ہے، ضروری ہے، وہاں ظلم و ستم ہے، اگر اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوں گے تو معاشرے میں اعتدال پیدا نہیں ہوگا، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی فرمایا، پھر طاقت کے ذریعے آپ نے مقابلہ کیا۔ جب آپ سرایا بھیجا کرتے تھے، سرایا سریہ کی جمع ہے، چھوٹی جماعت صحابہ کرام کی لڑنے کے لیے۔ اصول یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، بکواس کرتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث سنیں، پھر میں اپنی لحاظ سے آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ میرے آقا صحابہ کرام سے فرماتے کہ جب کسی بستی کے پاس جاؤ تو دور سے سنو اذان کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں، اگر اذان کی آواز آئے تو پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ اسلام وہاں پہنچ چکا ہے، پھر جو وہاں موجود ہے وہ کام کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہو تو محاصرہ کر لو، اور سب سے پہلے ان کے سامنے اسلام کو پیش کرو، اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک، اگر قبول نہ کریں تو انہیں کہو کہ تم ہمارے ماتحت آ جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کو ذمہ کافر کہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک ٹیکس دیتے تھے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان سے پھر جزیہ لے کر ان کو اپنی محافظت میں رکھو، اور اکثر ذمہ کافر جو ہیں جو معاملات کے اسلامی اصول ہیں اس کے پابند ہوا کرتے تھے تاکہ یہ اسلامی نفاذ قائم ہو۔ اور جب ایسا ہوا ہے کہ ذمہ کفار نے اسلامی نظام کو دیکھا، انہوں نے کہا تو بیسٹ نظام ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ کریں، ذمہ بھی نہ بنے، پھر حملہ کرو، لیکن ان کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، ضعیفوں، بیماروں، جانوروں، ان کے درختوں اور ان کی کھیتی کو خراب نہ کریں۔ یہ میرے آقا کی تعلیم۔ بتائیے کہاں فرمایا کہ گردن پہ تلوار رکھ لینا، بولو پڑھ کلمہ؟ تلوار کے زور پہ کیسے؟ تلوار کے زور پہ اگر آپ کسی کو غیر مسلمان بنا بھی لیتے ہیں، مجھے بتائیے کیا وہ اسلام پر قائم رہے گا؟ بولیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے کنپٹ میں پستول رکھے کہ بول میں ہندو، آپ نے کہہ دیا میں ہندو، اور وہ مطمئن ہو کے چلا گیا، آپ ہو جائیں گے؟ آپ یہ کہیں گے نا اس کو میں نے روکنے کے لیے کرنا گولی مار دیتا کم وقت،
تو کیا اگر تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا تو پھر مسلمان بھی رہے؟ واہ بھائی واہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ میرے آقا کی تعلیم رہی۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہ معاملات کرتے رہے۔ ہر نبی جہالت کو ختم کرنے کے لیے آیا، ہر نبی، بس میں اب اینڈ کی طرف لے کر آ رہا ہوں، بس تھوڑا سا بیان آپ اور میرا سن لیجئے۔ ہر نبی جہالت ختم کرنے کے لیے آیا، سرکار نے علم کو عام کیا، سب کو اس بات کا مکلف بنایا جو مجھ سے سیکھو آگے پہنچاؤ۔ آخری خطبے میں خاص طور پر یہ الفاظ موجود ہیں، لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ جو موجود ہے وہ غائب تک میری بات کو پہنچائے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں تک بات پہنچاؤ، بعض اوقات جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم جب کسی کو دین سکھاتے ہیں بعض اوقات وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے، دینی معاملات میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ فرمایا سکھاؤ۔ اور یہ علم ایک ایسی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے اوصاف اپنے نبی کو عطا فرمائے، لیکن اس وصف کے بارے میں فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ تعالیٰ مجھے علم کے اعتبار سے زیادہ کر دے، جس کو بامحاورہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس وصف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں علم کی ترغیب پیدا کرنے کے لیے، رغبت پیدا کرنے کے لیے، اس کے قریب آنے کے لیے، استقامت حاصل کرنے کے لیے فضائل بھی بیان فرمایا بڑی حکمت کے ساتھ، جسے صحابہ کرام بحث کر رہے تھے۔ سرکار تشریف لائے، کس چیز کے بارے میں بحث ہو رہی ہے؟ عرض کیا صلی اللہ، ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو گروہ تھے، وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ وہ دوسری حدیث، بنی اسرائیل میں دو اشخاص تھے، ایک عالم اور ایک عابد۔ عالم صرف فرض پڑھتا اور لوگوں کو علم سکھایا کرتا تھا، وہاں بھلائی کے الفاظ ہیں، علماء نے اس کی تعبیر علم سے کی ہے کہ وہ علم سکھایا کرتا تھا۔ اور دوسرا عابد تھا، عبادت گزار، وہ دن میں روزے رکھتا اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا۔ ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی غالباً یہ حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کا اعادہ اس لیے کر رہا ہوں، میں آپ سب کو پھر ہوشیار کرتا ہوں۔ سوچیے، ایک آپ کا بنایا ہوا اسٹینڈرڈ اور معیار ہے، ایک میرے نبی کا قائم کردہ معیار ہے۔ بتائیں کون سا فوقیت پائے گا؟ پرائورٹی کس کو حاصل ہوگی؟ میرے آقا کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ اور معیار کو۔ آپ کے نزدیک نعت خوان بڑی عزت والا ہوگا، ایک پیر بڑی عزت والا ہوگا جو غیر عالم ہے، تہجد پڑھنے والا ہوگا، اشراق چاہت پڑھنے والا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، کثرت درود پاک پڑھنے والا، لیکن اگر عالم نہیں ہے تو آپ کے نبی نے فرمایا اس عالم کو عابد پر ویسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک طرف نبی کو کھڑا کریں، ایک طرف ادنا شخص کو کھڑا کریں، امت کا ادنا امتی۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ میرے نبی کو اس پر کتنی فضیلت حاصل ہے؟ جواب میں آپ کہیں گے جی ہمیں تو کر ہی نہیں سکتے، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، یہ تو انکاؤنٹیبل ہے، لا متناہی، میرے آقا کے فضائل تو بہت ہے، کیسے موازنہ کریں؟ تو بس آپ کے نبی نے آپ کو سمجھایا کہ ایک عالم کی عابد پر ویسی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ تم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور ہمارے علماء کا حال دیکھا ہے حشر کے ساتھ، معذرت کے ساتھ ہمارے اداروں کے اندر علماء کی تنخواہیں انتہائی کم، یونیورسٹی کے پروفیسر کی تنخواہ دیکھ لیں اور علماء کی تنخواہیں دیکھ لیں، اور ہم بھی کم نہیں ہیں۔ اگر کوئی قاری صاحب گھر پہ آئے نا بچے کو قرآن پڑھوانا، کتنے لیں گے جی؟ 5000 ہے؟ 5000 بہت زیادہ ہے قاری صاحب، چلو 4.5 دے دینا۔ نہیں ہم دوسرے کو دیکھ لیں، 4 دے دینا، نہ 3.5، نو 3 نہ 2 نہ 1.5، چلو یہ چل جائے، 1,500 پہ لے آیا۔ بچے کو او لیول اے لیول پڑھوانا ہے جی، کتنی ٹیوشن فیس لیں گے؟ 50,000 جی، راضی پڑھا دے ہمارے بچے کو۔ واہ بھائی واہ، میں اس کے انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھ، لیکن دیندار کا جو حال آپ نے کیا ہوا ہے غور کرے، جس دین کے لیے میرے نبی نے محنت کی اور علم کو عزت عطا فرمائی، آج اس کی وقت ہماری نگاہوں میں اتنی سی ہو گئی ہے کہ ایک پروفیسر کو ہم 1.5 لاکھ تنخواہیں دیں اور ہمارے ادارے میں پڑھانے والا ایک عالم 15,000 20,000 کی تنخواہیں لے کر اپنی پوری فیملی کو لے کر چلا۔ اگر چندہ کر لیا جائے، غزہ کی پٹی کے لیے چندہ دے دیں گے، لیکن عالم دین کے لیے چندہ کرنا ہو، عالم دین کی خدمت کرنی ہو تو ہمارے ہاتھ رک جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے جی علماء کی خدمت کرنے؟ اور یاد رکھیں میں اپنے لیے تمہید نہیں باندھ رہا ہوں بھائی، مجھے نہ دینا کچھ بھی، میرے پاس جتنا ہے میں اس پہ بالکل قناعت کیے ہوئے اور اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن میں صرف آپ کو احساس و شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل جلتا ہے اس وقت
جب ختم قرآن کی تقریب ہونے والی ہوتی ہے 27ویں اور اس سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ چندہ کریں کیونکہ حافظ صاحب کو دینا ہے،